بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں ایک اہم حدیث جو مسلم شریف کی ہے اس پہ تھوڑی سی بات چیت اور اس کا ترجمہ بھی ذکر کریں گے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے اللہ نے کسی امت میں جو بھی نبی بھیجا ہے، وہ ہر امت کے ہر نبی میں کوئی بھی نبی نہیں ہوتا تھا مگر فرمایا نبی کی امت میں سے نبی کے کچھ خاص لوگ چنے ہوئے اور خاص ساتھی ہوتے تھے جو نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے، یقتدون بامرہ، اور اس کے حکم کی اقتداء کرتے تھے۔ اس روایت سے ایک اہم بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہر نبی کی امت میں اس کے خاص لوگ اور صحابہ ہوتے ہیں جو نبی کے جانے کے بعد نبی کی سنت اور اس کے حکم کو مضبوطی سے سامنے رکھتے ہیں، تو لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہی حضور علیہ السلام کے ایسے ساتھی ہونے تھے جو حضور نے پہلے بتا دیا، جنہوں نے حضور کی سنت کو اور حضور کے حکم کو مضبوطی سے تھامے رکھنا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت تھی۔ اور پھر اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ثم تاخیر کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، یعنی پھر کہیں بعد میں جا کے، یعنی کہ فوراً پھر پیدا ہوتے ہیں۔ ثم تاخیر کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بعد والے جو دین کو چھوڑنے والے ہیں، سنت سے ہٹنے والے ہیں، یہ تو صحابہ اور تابعین کے بھی زمانے کے بعد، اور چہ جائے کہ کوئی یہی دعویٰ کرے کہ نعوذ باللہ حضور کے زمانے میں یا حضور کے جانے کے بعد ہی نعوذ باللہ کوئی صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور علیہ السلام کی سنت سے ہٹ گئے تھے، یہ جہالت پر مبنی ہوگا۔ اب آپ نے فرمایا پھر بعد میں چل کے ایسے ناخلف پیدا ہوں گے، یقولون ما لا یفعلون، زبانوں سے ایسی باتیں کریں گے جن پر عمل نہیں ہوگا، اور کام وہ کریں گے جن کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یعنی زبانوں سے بعض اوقات دیندار ہونے کا دعویٰ بھی ہوگا، بہت سی چیزیں ہوں گی، لیکن عمل ان کا سارا سنت کے خلاف۔ اب خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے کہ نبی کی امتوں میں ہی ہر نبی کے بعد جب وقت گزر جاتا ہے ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں ناخلف، جیسے قرآن نے بھی فرمایا وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، نبیوں کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جو نمازوں کو بھی ضائع کر دیا، تو دین کو ضائع کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ اب ان کے مقابلے میں حضور نے فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایسے دین سے پھرے ہوئے لوگوں سے جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے تو وہ بھی مومن ہے، جو اپنے دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ، جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ اور فرمایا اب اس کے پیچھے ایمان کا ایک اس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں رہتا ہے، یعنی آگے خطرہ ہو جاتا ہے اگر ان تین کیفیتوں میں سے ایک بھی کیفیت حاصل نہ ہو۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہاں جہاد کا لفظ استعمال کیا، من جاہد، ہاتھ کے لیے بھی جہاد کا، زبان کے لیے بھی جہاد کا، اور اسی طرح دل کے اعتبار سے بھی جو ان سے نفرت رکھتا ہے تو اس کو بھی جہاد سے تعبیر کیا ہے۔ تو ایک تو یہ اہم فائدہ معلوم ہوا ہے کہ جہاد ایک مفہوم عام ہے، ہاں اس جہاد کا ایک حصہ قتال بھی ہے، دشمن سے لڑنا بھی ہے، لیکن یہ ضد کرنا کہ جہاد کو قتال ہی میں منحصر کرنا، لفظ جہاد کو، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جب حضور نے یہاں جہاد باللسان کو بھی جہاد ہی فرمایا ہے تو ہر زمانے اور حالات کے اعتبار سے جہاد ہوتا ہے۔ جیسے مسلمان ہی دین سے ہٹ جاتا ہے، دین پر عمل نہیں کرتا، تو اس سے تو جہاد بالسیف نہیں ہے، اس سے تو جہاد باللسان ہے یا جہاد بالقلم ہے۔
تو یہ زمانہ خاص طور سے چل رہا ہے کہ جتنی بھی دین چھوڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے خلاف اپنے ایمان کو بچانے کی غرض سے جہاد کرنا، یعنی اپنی طاقت کو خرچ کرنا۔ اب آگے ہدایت ملے یا نہ ملے، کوئی بات سنے یا نہ سنے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ نتیجہ محنت کرنے والے کے ہاتھ میں یہ خدا نے شرط نہیں رکھا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو محنت کرے، جو جہد کرے، جو جہاد کرے، اب اس کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ ایمان میں داخل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ لوگ تو سنتے ہی نہیں، فائدہ ہی نہیں، عمل نہیں کرتے، دعوت کیوں دیں، ہر ایک نے کرنا ہوگا تو خود کرنا ہوگا۔ تو ایسے لوگ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ دعوت والا جہاد بھی اصل میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اب میری محنت سے کسی کو ہدایت ملے نہ ملے، ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہیں، ہر باطل کے خلاف محنت کے مکلف ہیں، تاکہ کم سے کم اپنے ایمان کی سلامتی نصیب ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔